الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا جو یہ ہمارا موضوع ہے تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، تو اگر آپ بھائی ساتھ دیں گے ہم اس کی جو تفصیل ہے بحیثیت طالب علم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، لیکن اگر آپ کو دیر ہو رہی ہو پھر ہم اسے مختصری ہی چھوڑ دیں گے، شاید کچھ باتیں سمجھ جائیں اور شاید کچھ باتیں نہ سمجھ پائیں، تو بس ابھی آپ کا ساتھ دینے پر ہے۔ تو اگر طویل ہو جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، ابھی کہہ رہے ہیں بعد میں پھر منہ نہیں بنائیے گا، اسی لیے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں مسلمانوں کے لیے ان کے دین کو سیکھنے سمجھنے کا اصول بیان کیا اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، رسول کے آ جانے کے بعد اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین کے راستے سے ہٹے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ پھر رہا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ دین میں سب سے پہلے دلیل رسول ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ کہہ کے اللہ نے سب سے پہلے دلیل کس کو بنایا ہے؟ رسول کو۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو، تو ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے پہ چلے، تو مومنین کا راستہ کیا ہے؟ اصحاب رسول کا راستہ۔ اس آیت نے 3 دلائل واضح کیے ہیں۔ پہلا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی سنت، دوسرا ہے قرآن مجید، اور تیسرا ہے اجماع، صحابہ کا اجماع۔ ٹھیک ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 22990 ہے، قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر کہا اذا جاءک شیئا فی کتاب اللہ فقضی بہ، جب تیرے پاس کوئی مسئلہ آیا کرے نا تو اللہ کی کتاب سے اس کا فیصلہ کیا کر۔
ولا یلفتنک عنہ الرجال، اور اس معاملے میں نا لوگوں کی طرف مت دیکھا کر. فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگر تیرے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کا حل اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو دیکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں سنت کیا ہے. فإن جاءك ما ليس في كتاب الله وليس فيه سنة من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فانظر ما اجتمع الناس عليه فخذ به. پھر تیرے پاس اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس میں ظاہری طور پر تو اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مسئلے کا حل نہ پا رہا ہو تو دیکھنا صحابہ کرام کس مسئلے پر جمع ہوئے، اس مسئلے کو لے کے صحابہ کرام کا متفقہ موقف کیا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے بھی یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ دین میں دلیل یہ تین باتیں ہیں: اللہ کا قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجماع. اب دیکھیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے خلافت بلا فصل. اب جو خلافت ہے اس کے احکامات قرآن مجید سے ثابت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہوگا اصولی طور پر اس کا تعین نہ ہونا بے انتہا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس شخصیت کا تعین ہو جائے، وہ خلیفہ بن جائے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو بعد میں امت میں یہ اختلاف ہو جائے گا کہ چونکہ خلافت کے لیے ایک شخص واحد کا تعین ہو گیا تھا یا دو کا ہو گیا تھا یا تین کا ہو گیا تھا یا چار کا ہو گیا تھا، تو اب ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد چونکہ لوگوں کا تعین نہیں ہے لہٰذا اب حکومت کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جسے ہم بہتر سمجھیں گے، کیونکہ اب فرد نہیں بچا جس کا نام لیا گیا تھا. یہ وہ حکمت تھی کہ جس کی وجہ سے بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کا بھی نام نہیں لیا. آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ابو بکر کا نام نہیں لیا گیا، علی کا نام نہیں لیا گیا، کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا. ہاں لیکن قرآن مجید نے اس خلافت کے تعین کے لیے جو اصل الاصول بیان کیا ہے وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں بیان کرتے فرمایا وَامْرُوهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. مومنین آپس کے معاملات مشاورت سے طے کرتے ہیں، شورا کے ذریعے طے کرتے ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ خلافت کا انعقاد شورا کے ذریعے ہوگا. شورا کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی میرے آپ کی طرح عام لوگ نہیں ہوتے، یہ اپنے مملکت کے، اپنے معاشرے کے بہتر میں سے بہترین اور بہترین میں سے بھی سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہم جمع ہوتے ہیں اور اپنے میں سے کسی ایک شخص کا تعین کرتے ہیں. اس کے ہاتھ میں پہلے بیعت خاصہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پوری مملکت اسلامیہ سے بیعت لی جاتی ہے جسے بیعت عامہ کہا جاتا ہے. اب آپ سمجھیں، خود نبی اکرم صلی اللہ، قرآن مجید کی آیت تو ہم نے دیکھی نا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ایک حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 7217 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حممت او اردت ان ارسل الى ابی بکر و ابنہ فآحدا. میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلاؤں اور ان کے لیے لکھوا دوں. ابھی اس پہ ہم آگے پڑھیں گے. میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلواؤں اور ان کے لیے لکھوا دوں ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون، کہ کہیں بعد میں کوئی کہنے والا کوئی بات نہ کرے یا کوئی تمنا کرنے والا کسی قسم کی کوئی تمنا و آرزو نہ کر جائے.
ثم قلت یا باللہ یطفع المؤمنون، پھر میں نے کہا کہ خود اللہ ہی جس آدمی کا اس حوالے سے کوئی حصہ نہیں ہے اسے ہٹا دے گا، اور خود مومنین بھی ایسے کسی آدمی پر جمع نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح کر دیا کہ آپ کے بعد خلافت کا معاملہ اجماعی اعتبار سے منعقد ہوگا۔ یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوگا کہ کوئی تحریری کسی کے لیے وصیت تھی جو ایک جگہ بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر پڑھ کے اس کا نام لے دیا جائے گا اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کر دی۔ اب آپ آگے دیکھیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ والی آیت پہ عمل کرتے ہوئے صحابہ نے کیا کیا؟ معجم الکبیر امام طبرانی کی اس میں حدیث نمبر 6367 ہے۔ سالم بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ، تمام مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اکٹھے ہوئے اور آپس میں انہوں نے مشاورت کی۔ فَقَالُوا انطلقوا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنصَارِ، وہ آپس میں سب یہ کہنے لگے چلو اپنے انصار بھائیوں کے پاس، اپنے انصار بھائیوں کے پاس چلتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَهُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا، ان کا بھی اس خلافت کے معاملے میں حصہ ہے، شورا میں ان کو بھی شریک کیا جائے گا۔ فَانْطَلَقُوا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، وہ لوگ جب انصار کے پاس پہنچے تو اس وقت ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ بھائی توجہ سے بات سنیں، بڑے کام کی بات، ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر انصار کہنے لگے تم میں سے ہوگا، یعنی امت میں دو جماعتیں ہو جائیں گی، سیاسی اعتبار سے دو گروہ بن جائیں گے، حزب اقتدار حزب اختلاف۔ فأخذ عمر بيده ابی بکر رضی اللہ عنہما فقال اخبروني من له هذه الثلاثه، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور سب کو مخاطب کر کے کہا یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے کہ جو اللہ کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو سورہ توبہ والی یہ جو آیت ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ جب دو میں سے ایک نے دوسرے کو کہا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو تم لوگ بتاؤ من ہما صاحبہ ہی، تو تم لوگ یہ بتاؤ وہ کون تھا کہ جس کے لیے اللہ نے نام لے کر یہ بات کہی ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے بات کر رہا تھا، وہ ساتھی تھا کون جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ فَأَخَذَ بِيَدِهِ ابی بکر رضی اللہ عنہما، آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فَضَرَبَ عَلَيْهَا، آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، وَقَالَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے کہا بَایُوهُ، ان کی بیعت کرو، ان کی بیعت کرو، فَبَایُوهُ بَیعَةً حَسَنَةً جَمِیلَةً، تو سارے لوگوں نے بیعت کی اور وہ بیعت کا معاملہ انتہائی بہترین انداز میں پایا تکمیل کو پہنچا۔ دیکھیں کتنا واضح ہوتی ہے یہ بات۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ساتھی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ عمومی طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کا قرآن مجید میں اصحاب کہہ کر نام آ جاتا ہے، لیکن ابو بکر کا خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کو اپنی دلیل بنا کے کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو بغیر کسی اختلاف، سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور آگے دیکھیں سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 777، زر بن عبیش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، قالت الانصار، انصار کہنے لگے منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا ایک امیر تم میں سے ہوگا۔
فَأَتَاهُمْ عُمَرْ فَقَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّ بِالنَّاسِ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، ان کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، تو تم میں سے کون اتنا تقوی والا ہے جو ابو بکر سے آگے بڑھ سکے؟ قالو، سارے انصار کہنے لگے نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے، ان نتقدم ابا بکر، کہ ہم میں سے کوئی بھی ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اور دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت آتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7219 ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت عمر یقول لابی بکر یومئذ، اس دن میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ ابو بکر سے کہہ رہے تھے اصعد المنبر، اصعد المنبر، منبر پہ چڑھو۔ وہ بولتے گئے، زبردستی ابو بکر کو منبر پہ چڑھوایا۔ فبایع الناس عامتاً، سارے کے سارے لوگوں نے اس دن ابو بکر کی بیعت کی۔ بھائی توجہ سنے گا بات کو، کیا یہاں تک ہم نے کوئی اختلاف سنا؟ یہاں تک ہم نے کوئی یہ بات سنی کہ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہو کہ خلافت پر ابو بکر کا حق نہیں؟ کوئی کہنے والا یہ کسی سننے والے سے ہم یہ سنتے ہو کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں کا خلافت کے اوپر حق ہے، ایسی کوئی بات سنتے ہیں؟ چلیں اب میں آپ کو بتاؤں، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت کی۔ کس نے بیعت کی؟ کس دن کی؟ اس دن کی یہ بیعت۔ مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 4457 ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما قعد ابو بکر علی المنبر، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھ گئے، نظر فی وجوہ القوم، آپ لوگوں کو دیکھ رہے تھے، آپ جتنے لوگ جمع تھے انہیں دیکھ رہے تھے، تو فلم یرا علی، آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے، فسأل عنہ، آپ نے ان کے بارے میں پوچھا علی کہاں ہے، علی کدھر ہے؟ بھائی سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فقال ناس من الانصار فآتوا بہ، تو انصار کے بعض لوگوں کو توجہ دلائی گئی، انہیں ڈھونڈے، وہ انہیں لے کے قریب آ گئے۔ فقال ابو بکر ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وختنہ اردت ان تشک اصل مسلمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد، اب بھائی اور نہیں سمجھے بات، ابو بکر یوں نہیں مخاطب کر رہے اے علی، یوں نہیں مخاطب کر رہے، ابو بکر اکیلے میں بات بھی نہیں کر رہے، بھرے مجمع میں ابو بکر مخاطب ہی علی کو یہ کہہ کر کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد، کیا آپ مسلمان جس مسئلے پر جمع ہوئے ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ یعنی پہلے علی کی فضیلت خود بھی بولی اور لوگوں کے سامنے بھی منوائی، کہ کوئی کہنے والا یہ نہ سمجھے کہ شاید علی کے فضائل کا انکار کر کے جبکہ اس کا حق تھا خود خلافت کو غصب کر لیا۔ ہے نا ہمارے پاس آج ایسے چیمپئن جو یہ بات کہتے ہیں۔ اس دن دیکھو ذرا آپ اللہ نے ابو بکر کی زبان سے کیا جملہ کہلوایا، انہوں نے علی کو مخاطب کرا کیا آپ مسلمان جس مسئلے پر مجتمع ہوئے ہیں کیا آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لا تسریبا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کمال ہے، لا تسریبا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائی امت مسلمہ میں وہ پہلا آدمی جس نے ابو بکر کو خلیفۃ الرسول کہہ کے مخاطب کیا وہ بھی علی ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح طرح بات،
ابو بکر کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، خدا نہ خواستہ آج کے دن میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. فبایعہ، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کس نے بیعت کی؟ زبردستی، ڈر کے. پورا واقعہ آپ نے سنا. اور سنیں، مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 4476 ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستخلفوا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اجماع ہوا ہے. کیا ہے اس جملے میں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو اس جملے میں کیا ہے. یہ جو قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں ہے آج، یہ وہ قرآن مجید ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس کی کیا دلیل ہے؟ او بھائی نہیں سمجھا؟ یہ جو قرآن مجید آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ وہی قرآن مجید ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کی سب سے آسان دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے. اب اگر ایک آدمی قرآن مجید کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہو لیکن ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل تسلیم نہ کرتا ہو تو آپ سمجھ جائیں اس کا ایمان ناقص ہے کہ وہ ایک چیز کو تو اجماع سے تسلیم کرتا ہے، دوسری کو نہیں کرتا. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس تو وہ والی مخلوق بھی ہے جو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے بلکہ پورا بٹیر ہے. وہ جہاں ابو بکر کی خلافت کا انکار کرتے ہیں وہ ساتھ قرآن مجید کا بھی انکار کرتے ہیں. جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ نہیں تھے، وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کتاب قرآن مجید میں بھی رد و بدل ہوا ہے نا. ہمارے پاس یہ قوم موجود ہے. وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں بنے، وہ پورے بٹیر بنے. سمجھ رہے؟ اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی کہنے والا کہ اس کا مطلب اجماعی دلیل تو ضمنی دلیل ہے. حقیقتاً پھر اس کے اوپر ہم ابو بکر کو اگر خلیفہ نہ مانیں تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں آ سکتا. میں آپ کو بتاؤں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی نصوص بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، اشارے بھی ہیں. نام لے کے کیوں نہیں ہو، میں نے شروع میں حکمت آپ کو بتا دی. مسند الحمیدی میں حدیث نمبر 454 ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین رسول، امانت دار رسول، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین بعدی، اقتدوا بالذین بعدی ابا بکر و عمر. میرے بعد جو ہوں گے نا ان کی پیروی کرنا، میرے بعد جو ہوں گے ان کی پیروی کرنا. پھر نام لیا ابو بکر، عمر. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ یعنی جیسے میری پیروی کرتے ہو، جو میرے بعد ہوں گے ان کی پیروی کرنا. پھر نام لیا ابو بکر، عمر. اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 7220 ہے. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ فکلمتہ فی شیء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آپ سے آ کے ایک مسئلہ پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا اور ساتھ میں فرمایا فأمرها ان ترجع الیہ. آپ نے کہا بعد میں میرے پاس آنا. عورت دور پڑے سے آئی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان جیت ولم اجدک کانہا ترید الموت. اس نے کہا اللہ کے رسول، میں اگر دوبارہ کبھی آپ کی طرف آؤں اور اگر میں آپ کو نہ پاؤں، مطلب اس کا اشارہ تھا آپ کے انتقال کی طرف، پھر کیا کروں؟ قال ان لم تجدنی فآتا ابا بکر. اگر تو مجھے نہ پائے نا تو ابو بکر کے پاس جانا.
اگر تو مجھے نہ پائے تو کس کے پاس جانا؟ ابو بکر کے پاس. آج میں اتھارٹی ہوں، کل ابو بکر اتھارٹی ہوگا. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 678 ہے، کہتے ہیں مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد مرضہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کے اوپر مرض کی سختی ہوئی، فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے کہا ابو بکر کو بلاؤ اور اسے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. قالت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں انہ رجل رقیق اذا قام مقامک لم تستطیع ان یصلی بالناس، وہ ایک کمزور دل کے مالک آدمی ہے، آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو شاید رقیق قلبی کی وجہ سے لوگوں کو نماز نہ پڑھا پائیں. یار ہم سمجھے نہیں بات، یہاں تھوڑا سا غور کریں. عائشہ نے ایک لفظ کہا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لفظ کہا ہے، اور ایسا لفظ ہے کہ اس میں بڑی گہرائی ہے. انہوں نے کہا اذا قام مقامک، جبکہ ابو بکر کھڑے ہوں گے آپ کے مقام پر. آئی کچھ سمجھ میں بات یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے مقام پر کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. آپ نے یہ بات سن کے کیا کہا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. پھر عائشہ کہنے لگی تو بات کاٹی، پھر کہا مروا ابا بکر، ابو بکر کو ہی بلا. 3 مرتبہ دوہرا کے آپ نے کہا میرے مقام پر آ کر کون کھڑا ہو؟ ابو بکر. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے حدیث پڑھی تھی، صحیح بخاری حدیث نمبر 7217 ہے، جو بالکل بات کو ختم کر دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حممت او اردت ان ارسل الى ابی بکر و ابنہ فآحد، میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلواؤں اور ان کے لیے لکھوا دوں، ان کے لیے لکھوا دوں. ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون، تاکہ بعد میں کسی کہنے والے کو کوئی بات نہ رہے اور کوئی تمنا کرنے والے کے لیے کسی تمنا کا کوئی دروازہ کھلا نہ رہے. یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر کسی کا نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خلافت کا عہد لکھواتے تو وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، یہاں پر بعض بھائی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث کہاں جائے گی پھر کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں لکھنے کا سامان مانگا اور لوگوں نے وہ سامان نہیں دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے لیے لکھ دیتا ہوں، میرے بعد پھر تم گمراہ نہیں ہوگے. وہاں یار لوگ اپنے اپنی مرضی کا مطلب لاتے ہیں، جس میں ایک مطلب یہ بھی لاتے ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی خلافت کے لیے کوئی عہد، کوئی وصیت لکھوانا چاہ رہے تھے، لیکن فلاں یا فلاں نے لکھوانے نہیں دیا. نہیں سمجھے بات؟ اللہ کا نا اس امت میں بہت بڑا احسان ہے. اس دین کی کوئی بات بھی پردے میں نہیں رہی، کوئی بات بھی چھپی نہیں رہی. امت آج کسی بھی مسئلے میں پریشان نہیں چھوڑی گئی، متذبذب نہیں چھوڑی گئی. ایسا نہیں ہو گیا معاملہ کہ ہم کہیں کہ فلاں مسئلے کا حل ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں وہاں یا اس طریقے پہ دیکھنا پڑے گا. مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 693 ہے. وہ جو کمرہ تھا نا، اس کمرے میں علی بھی موجود تھے. کون موجود تھے؟ کون موجود تھے؟ اور بھائی کون موجود تھے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی وہاں موجود تھے. علی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تزل امتہ من بعدہ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا سامان مانگا کہ وہ اس میں لکھوا دیں کہ ان کے بعد امت گمراہ نہ ہو جائے. فخشیت ان تفوتنی نفسہ، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ میں لکھنے کا سامان لینے کے لیے جاؤں اور پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے. قال قلت، میں نے ان سے آگے بڑھ کے کہا انی احفظ وأوعی، اللہ کے رسول میں آپ کی بات کا محافظ ہوں، امانت دار ہوں، آپ مجھے بتائیے. او بھائی نہیں سمجھے، مجھے بتائیے اللہ کے رسول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں وقت پہ نماز پڑھنے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہوں. لو جی وصیت آ گئی سامنے یا نہیں؟ آئی بھی کس کی زبانی؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کوئی کسی کی خلافت کی وصیت نہیں دی جا رہی تھی، یہ وصیت ان امور کی دی جا رہی تھی کہ جن پر اللہ کے رسول کو یہ شک تھا کہ شاید امت غلطی کر سکتی ہے. اور ایمانداری سے ایک بات بتائیں، آج ہماری نمازوں میں کوتاہیاں ہیں یا نہیں؟ آج ہماری زکاتیں کھوکھلی ہیں یا نہیں؟ آج ہم اپنے ماتحتین جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ انہی تینوں باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن وصیت لکھوانی چاہیے اور زبانی آپ نے وہ وصیت بیان بھی کر دی. اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں، یہ روایت ایک سند سے بھی نہیں ہے. کوئی کہے کہ جی فضل بن محمد اس میں منفرد ہے. ام موسیٰ بیان کرتی ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ آخری کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا وہ یہی تھا کہ آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھنا، وقت پہ نماز پڑھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 585 ہے. کوئی کہنے والا کہے بھئی یار کمرے میں اتنے سارے لوگ تھے کہ یہ الفاظ صرف علی سے آتے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1625 ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی مرضہ الذی توفی فیہ، کہ جس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ نے اس میں جو وصیت کی فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت عامت وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حضرت الوفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمومی وصیت جو تھی وہ یہی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ روایت سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2697 ہے. اس سے یہ وسوسہ دور ہو جاتا ہے کہ حدیث کرتاس یعنی وہ جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھوا رہے تھے اور لکھوانے نہیں دی گئی تھی، ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ وصیت زبانی بیان کی، امت نے محفوظ کی. آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ وصیت ہمارے پاس موجود ہے. اور اس وصیت میں کسی کی خلافت کا انعقاد کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ تھا. یہاں پر اب ایک تیسری بات سمجھیں. دیکھیں ابو بکر خلیفہ بنے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بنتے کے ساتھ ہی جو پہلا خطبہ ہے اس کو بیان کیا. میں وہ خطبہ آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. وہ خطبہ آپ سنیں، اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوا جاؤں گا، اس کو سمجھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو ابو بکر پہ جمع کیوں کیا. اس خطبے سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فبايع الناس ابا بکر بعد بیعۃ السقیفہ. سقیفہ بنی ساعدہ میں جب لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، ثم تکلم ابو بکر، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا. فحمد اللہ وثنى علیہ بالذی هو اہلہ. سب سے پہلے تو اللہ کی توحید بیان کی جیسا کہ توحید بیان کرنے کا حق ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی توحید بیان کی جیسے کہ توحید بیان کرنے کا حق ہے.
ثم قالا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. آپ نے کہا لوگوں تم نے مجھے زبردستی اپنے اوپر خلیفہ بنا لیا، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں. لوگوں تم نے مجھے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ابو بکر کوئی خود سے خلیفہ بننا چاہتے تھے؟ نہیں. لوگوں تم نے مجھے خود سے خلیفہ بنا لیا حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں. کیا ابو بکر بہتر نہیں تھے؟ میں آپ کو بتاؤں ابو بکر کیا تھے. ایک شخصیت کی زبانی سنیں، ایک شخصیت کی زبانی. صحیح بخاری حدیث نمبر 3671 ہے. محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے بھائی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، سگے بیٹے محمد بن حنفیہ، وہ کہتے ہیں قلت لابی ہے، میں نے اپنے والد علی سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد علی سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا ابو بکر. کس نے کہا؟ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے. آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے، باقی تو ہر مسئلہ حل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تیرا جو دل کرے وہ کرتا پھر. صحیح ہے نا؟ تو آپ سمجھیں، ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا ابو بکر. قلت ثم من، میں نے کہا ان کے بعد. قال عمر، انہوں نے کہا عمر ہے. وخشیت ان یقول عثمان، مجھے لگا کہ آپ کہیں گے عثمان. میں نے کہا ثم انت، پھر تو آپ ہوں گے. میں نے کہا پھر تو آپ ہوں گے، عمر کے بعد تو آپ کا نمبر ہوگا. قال علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کا ایک عام سا آدمی، میں تو مسلمانوں کا ایک عام سا آدمی. علی عام سے تو نہیں تھے نا. ابھی سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ ابو بکر کی بیعت ہو رہی ہے، ابو بکر منبر پہ بیٹھے ہوئے علی کو بلا رہے ہیں، اور سب سے پہلے علی کی فضیلت ہی پڑھی نا انہوں نے. علی عام سے آدمی تو نہیں ہے. لیکن یہاں مسئلہ وہ ہے جو علی نے ہمیں سمجھایا کہ امت میں ابو بکر اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی، سب سے عظمت والی، سب سے فضیلت والی شخصیت ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہوئے کہنے لگے فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِنُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَذِّبُونِي. دیکھو میں تمہارے ساتھ اچھا کروں تو تمہاری ذمہ داری ہے تم میرے ساتھ تعاون کرو گے، اور اگر میں تمہارے ساتھ برا کر رہا ہوں تو تمہاری ذمہ داری ہے تم مجھے سیدھا کرو گے. بھائی نہیں سمجھے؟ مطلب ابو بکر برا کریں گے، غلط کریں گے؟ ہاں کر سکتے ہیں، نبی تھوڑی ہے بھائی. نبی سے غلطی نہیں ہوتی نا، نبی کے بعد تو ہر کسی سے ہو سکتی ہے. لیکن یہاں میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3654 ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس وقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اس میں آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیاوی زندگی لے لے اور چاہے تو جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں ان کو قبول کر لے. تو بندے نے ان نعمتوں کو قبول کر لیا. ابو سعید خدری کہتے ہیں فبکا ابا بکر، ابو بکر رو پڑے، ابو بکر رو پڑے. فعجبنا لبقائہ، ہم میں سے ہر شخص ابو بکر کو دیکھ رہا تھا اور تعجب کر رہا تھا. ان یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیر
کہ اللہ کے رسول تو ایک جنتی آدمی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے دنیا میں اختیار دیا، ابو بکر کو اس پہ رونا کیوں آیا؟ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ جس کو اختیار دیا گیا وہ اللہ کے رسول ہی ہے، اور کچھ عرصے بعد آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن ہمیں سمجھ میں آیا وَكَانَ ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم، ہم میں سب کے سب میں سارے اصحاب رسول میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ابو بکر۔ کیا پتہ لگا اس حدیث سے؟ ابو بکر غلط کریں گے؟ ارے بھائی عمر جیسے سے غلطی ہو گئی تھی، وفات رسول کے دن تلوار لیے گھوم رہے تھے نا، کہ جس نے کہہ دیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، گردن اڑا دوں گا، عمر جیسے سے غلطی ہو گئی۔ اس دن بھی جس شخص نے امت کو انتشار سے بچایا اور بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ معاملے کو حل کیا، وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایسا نہیں کہ ابو بکر سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ابو بکر اپنے علم و فضل کی وجہ سے، جو کہ خلافت کی ایک شرط ہے، سب سے زیادہ حقدار تھے، سب سے بڑے عالم ہونے کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ بھی خلیفہ بنائے جاتے۔ اور آگے دیکھیں، ابو بکر خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع علیہ حقہ انشاءاللہ والقوی فیکم ضعیف حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ۔ ابو بکر نے کہا سچائی امانت ہوتی ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تم میں سے ہر وہ شخص جو خود کو کمزور سمجھتا ہے میری نظروں میں طاقتور ہے، میری ذمہ داری ہوگی کہ جو اس کا حق ہے انشاءاللہ میں اس کو دلوا کے رہوں، اور تم میں سے ہر وہ شخص جو خود کو طاقتور سمجھتا ہے، صاحب اختیار سمجھتا ہے، میری نظروں میں کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق لے کر کمزور تک پہنچا دوں انشاءاللہ۔ یہ ایک جملے میں بات کی جائے تو ابو بکر کہہ رہے ہیں میں انصاف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور اس کے لیے یہ نہیں دیکھوں گا کون امیر ہے کون غریب ہے، کون طاقتور ہے کون کمزور ہے، میں انصاف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور خلافت کی دوسری شرط یہ ہے کہ خلیفہ عادل ہونا چاہیے، ایسے ہی ہے نا بھائی۔ اور آپ دیکھیں غور طلب بات ہے، ابو بکر یہ فضیلت لے گئے، الزام لگانے والا کوئی ابو بکر پہ یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اپنے دورہ خلافت میں کوئی ایک دن بھی کوئی ایک معمولی سے معمولی فیصلہ ابو بکر نے ایسا کیا ہو جو عدل کے خلاف ہو، کہہ سکتا کوئی؟ تو ابو بکر کون سی فضیلت لے کے گئے؟ سنو ذرا بات کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1827 ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی المنابر من نور، انصاف کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک نور سے روشنی کے بنے ہوئے منبروں کے ساتھ ہوں گے، ایمین الرحمن عز وجل، اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ کی طرف، وکلتا یدہ یمین، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے تھے، اپنی عوام کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ۔ تو ابو بکر فضیلت میں اللہ کی دائیں طرف نور کے منبروں پر پہنچ گئے۔ گالیاں دینے والے لعنت کرنے والوں کی لعنت سے ابو بکر کو کوئی فرق پڑا؟ کوئی نہیں پڑا۔ آپ دیکھیں ابو بکر کہتے ہیں لا يد القوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل، جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ خلافت کی چوتھی شرط یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین جہاد کو کھڑا کرے۔ ابو بکر اپنے پہلے ہی خطبے میں کس طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ پہلے نماز بتائی، پہلے روزہ بتایا، پہلے زکوٰۃ بتائی، پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے شرعی حکم بتا رہے ہیں لا یدو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل، جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے اللہ ذلت اور رسوائی کا عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اب آپ سمجھیں
کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3462۔ آپ کو بڑا فخر ہے نا اپنے حکمرانوں پہ، اپنے جمہوری طرز حکومتوں پہ۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ جمہوریت کے ذریعے آپ کوئی بڑا کمال کر جائیں گے۔ جمہوریت تو آپ کو گل کھلا کھلا کے دے رہی ہے، وہ تو خیر آپ اپنی نظروں سے دیکھ ہی رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم اینا والے سودے کرو گے۔ کیا ہے اینا والا سودا؟ میں نے ایک چیز خریدی 100 روپے کی، خریدی ادھار میں، 1 مہینے کی مدت مانگی، 1 مہینے میں پیسے نہیں دے سکا۔ جس بندے کا مال تھا اس نے کہا مال مجھے واپس 90 روپے کا دے دو، میں لینے کو تیار ہوں۔ اب یہ 10 روپے اس پر قرض بھی ہو گیا، اس کے لیے سود بھی ہو گیا۔ سمجھے ہیں بات؟ یہ سود کی ایک شکل ہے۔ بتانا مقصود کیا تھا اس حدیث میں کہ جب تم سودی کاروبار کرو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ، مویشیوں کے کاروبار کرو گے، گایوں کی دموں کو پکڑ لو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کھیتی باڑیوں پہ راضی ہو جاؤ گے، یعنی کہ تمہاری ساری تکو کس چیز کو ہوگی کہ میں زراعت کی طرف چلے جاؤں، میں کھیتی باڑیاں کر لوں، میں ہائیبرڈ سبزیاں اور پھل فروٹ پیدا کر لوں۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم نے جہاد چھوڑ دیا ہوگا۔ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، کسی صورت وہ ذلت تم اپنے اوپر سے ہٹا نہیں پاؤ گے، یہاں تک کہ تم اس دین کے حکم جہاد کی طرف دوبارہ آ جاؤ۔ او بھائی میرے، نہیں سمجھے؟ پتہ یہ لگا کہ آج ہم پر جتنی بھی ذلتیں مسلط ہیں وہ اس جہاد کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ آج ہمارے حکمران اس جہاد کو کھڑا کر دیں، یہ ذلتیں جتنی ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں سب خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ وہ پہلے دور میں ہمارا حکمران جو کھڑا ہوا تھا اس نے اپنے پہلے خطبے میں ہمیں نماز روزہ حج زکات پہلے نہیں بتایا تھا، پہلے کیا بتایا تھا؟ جہاد۔ یہ تھے ابو بکر۔ اور سنیں، لا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء، ابو بکر کہنے لگے جب کسی قوم میں فحاشیاں کھلے عام کی جاتی ہیں اللہ رب العزت ان پر مختلف قسم کی آزمائشیں مسلط کر دیتے ہیں۔ آج تو آپ کے حکمران سیکولرزم کے نام پر ہر قسم کی جو فحاشی اور عریانیاں ہیں آپ کے لیے انہوں نے آسان کر دی ہے نا۔ خود کو لبرل ثابت کرنے کے لیے، خود کو مہذب دنیا کا ایک فرد ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس ہر قسم کی فیشن کے نام پہ، ماڈرنزم کے نام پر فحاشی کو جائز کر دیا گیا ہے نا۔ ابو بکر پہلے دن کہہ رہے تھے کہ اگر کسی قوم میں بے حیائی کھلم کھلا ہونا شروع ہو، اللہ ان کے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں بطور عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم طاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی کے کام کیے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے، وہ بیماریاں کبھی ان کے باپ دادوں نے نہیں دیکھی ہوتی۔ اور بھائی میرے، ایڈز ہمارے باپ دادوں نے دیکھی تھی، کورونا ہمارے باپ دادوں نے دیکھا تھا، ڈینگی ہمارے باپ دادوں نے دیکھا تھا۔ ایک حکمران کی ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کے تشخص کو بلند کرے، اور مسلمان قوم کا تشخص بلند ہوتا ہے جہاد کے ذریعے۔ ایک حکمران کی ذمہ داری ہے اپنے قوم کے شخصی کردار کو بلند کرے، اور شخصی کردار جبھی بلند ہو سکتا ہے کہ جب قوم فحاشی اور عریانی کو چھوڑے۔ ابو بکر نے پہلے دن یہ سارے کام کیے۔ اور آگے دیکھیں، ابو بکر کہتے ہیں اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ،
فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کروں تم پر میری پیروی کرنا لازم ہوگا، میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تم پر میری پیروی کرنا نہیں ہوگا۔ اب بھائی سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ ابو بکر اپنی تقلید نہیں کروا رہے، ابو بکر اپنی تقلید نہیں کروا رہے، حالانکہ اس لائق تھے کہ ان کی تقلید کی جاتی۔ اب بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7144 ہے۔ ابو بکر کو ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا، ابو بکر نے حدیث کی روشنی میں یہ بات کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ، ایک مسلمان مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کی فرما برداری کرے، ان باتوں میں بھی جن میں حکمران اچھے لگتے ہیں اور ان باتوں میں بھی جن میں حکمران برے لگتے ہیں، لازماً اپنے حکمرانوں کی پیروی کرے۔ ما لم یؤمر بمعصیت، اس وقت تک جب تک وہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی کسی بات کی طرف نہ لے کے جائے۔ فَإِذَا عَمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمِعَ وَلَا طَاعَةً، اگر حکمران کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کے کسی بات کی طرف لے کے جا رہے ہوں تو اس وقت ان کی نہ سمع ہے، نہ تو ان کی سننا ہے، نہ ان کی فرما برداری۔ یہی ابو بکر نے اس حدیث کو اپنے ایک جملے کے اندر پوری امت کے سامنے رکھا۔ اور آخر میں ابو بکر منبر سے اتر رہے ہیں، اور سنو ذرا بات کو، ایسے حساس وقت میں ابو بکر منبر سے اتر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے اتر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، چلو اترو نیچے، نماز کی اقامت کہو، اللہ تم پر رحم کرے۔ منبر سے اترتے اترتے بھی اللہ کے رسول کی آخری وصیت وہی کہ آخری وصیت کیا تھی کہ میں تمہیں وقت پہ نماز پڑھنے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہوں۔ اترتے اترتے بھی منبر سے یہ کہتے ہوئے اتر رہے ہیں۔ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمان حکمرانوں کا جو وصف بیان کیا نا، سورہ حج آیت نمبر 41 کے اندر فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ مسلمان حکمران وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں حکمرانی زمین میں عطا ہو جائے تو وہ لوگوں کو نمازیں پڑھواتے ہیں، زکاتیں ادا کرواتے ہیں، نیک باتوں کی تاکیدیں کرتے ہیں، برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اصل میں ہر معاملے کا انجام تو اللہ کی طرف سے ہی متعین ہو کر آتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ الوداع والنہایہ جلد 6 صفحہ 301 پر موجود ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ اب ایک آخری بات کر رہا ہوں آپ بھائیوں کے سامنے، بہت سارے بھائی بیچارے بے چین ہو گئے ہیں، ایک آخری بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے ہمارے پاس ایک گروہ وہ بھی موجود ہے نا جو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں خلافت و امامت منصوص ہے، وہ اللہ کی طرف سے متعین لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ اسی نظریے کے اوپر 12 ائمہ کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، پہلے علی تھے، پھر حسن تھے، پھر حسین تھے، پھر زین العابدین تھے، پھر امام باقر تھے، پھر امام جعفر تھے، پھر موسیٰ کاظم تھے، پھر حسن عسکری تھے، اس طرح وہ محمد بن عبداللہ المہدی تک 12 کی گنتی گناتے ہیں۔ اب اگر ان کے طریقے سے بات کی جائے، ان کے طریقے سے بات کی جائے کہ جی خلافت منصوص ہے، مسلمانوں کے اجماع سے منعقد نہیں ہوگی، تو ہم اس پر بھی راضی ہیں کہ جو شخص خلیفہ بن گیا وہ کس کی طرف سے بنا؟ اللہ کی طرف سے بنا، ایسے ہی نا۔ اب سنیں ذرا اس بات، اس کو ایسے سمجھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3455 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسوہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل ہی کے انبیاء نبوت بھی کرتے تھے اور سیاست بھی کرتے تھے، اپنے وقت میں وہی نبوت بھی کرتے تھے اور وہی سیاست بھی کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی انتقال کر جاتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا نبی خلیفہ بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدِي،
اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثیر ہوں گے۔ اس حدیث سے پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نبوت اور خلافت کو اللہ تعالیٰ ایک بندے میں جمع کر دیا کرتا تھا۔ نبوت اور خلافت کو اللہ تعالیٰ ایک بندے میں جمع کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ پھر دوسرا آتا، پھر دوسرے میں یہ جمع ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں اس کی اور آسان دلیل ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 36 ہے، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے داؤد کو خلیفہ بنایا، اللہ نے خلیفہ بنایا۔ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو۔ لو جی، ان کے والے طریقے سے چلتے ہوئے ہمیں پتہ لگا خلیفہ کون بناتا ہے؟ یہ خلیفہ بنا، اس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، یہ بات طے ہو گئی۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ اور اس کی دلیل لیں، سورہ نمل آیت نمبر 62، اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے آپ جواب دیں اس کا، کیونکہ یہ آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے؟ بتائیں بتائیں۔ دو پیچھے والے بھائیوں کو کوئی عقیدہ ہی نہیں، خاموش بیٹھے۔ ابے بھائی، بے قراروں کی پکار کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے۔ بھائی عقیدے کا مسئلہ ہے نا، آپ اس عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اسی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہے، اور زمین میں تمہیں۔ اب بھائی پہلی بات کا تعلق عقیدے سے ہے، دوسری کا نہیں ہوگا۔ آیت تو ایک ہی ہے، سورہ نمل آیت نمبر 62، آیت تو ایک ہی ہے۔ پہلی آیت کا تعلق پہلی بات کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کے عقیدے سے ہے نا، دوسری کا نہیں ہوگا، ہوگا نا؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ بتاؤ، آپ کا جواب کیا ہے؟ اللہ، ایسے ہی نا؟ ہو گیا عقیدہ سیٹ۔ اب مجھے بتاؤ ابو بکر کو خلیفہ کس نے بنا؟ بات ہی ختم، بات ہی ختم۔ ان کے ہی طریقے سے ہم نے مسئلے کو سمجھ لیا۔ اللہ کہتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ کہتا ہے مگر تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ ایسے ہی نا بھائی؟ اور سنیں سورہ نام آیت نمبر 165 میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے جو زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ایک دوسرے پر درجے بلند کرتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں اس میں تمہیں آزمائے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، اور بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اور وہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ مجھے بتاؤ اس بات کو، اللہ پکڑنے والا ہے یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ اللہ ہی مغفرت کرنے والا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ اللہ ہی رحمت کرنے والا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ تو اللہ ہی خلیفہ بنانے والا یہ آپ کا عقیدہ کیوں نہیں؟ ایک ہی تو آیت ہے، ایک ہی تو آیت ہے۔ اب ہمارے پاس جو مجتہدین ہیں ہے نا، ہمارے پاس کچھ مناظرین، کچھ مجتہدین ہیں، وہ یہاں پر ایک وسوسہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یزید جیسے جو حکمران تھے ان کو اللہ نے حکمران بنایا؟ اچھا، ہمارے والے میں بہت سارے ایسے نا جو یزید کو جنت میں جہنم میں دیکھ کے آئے۔ ہمارے پاس ہے نا بہت سارے لوگ جو یزید کو جہنم میں دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ جہنم میں ہے نا۔ بھائی ہم میں جو آدمی یہ کہتا ہے یزید جہنم میں گیا، وہ وہی کہہ سکتا ہے بات جو اسے جہنم میں دیکھ کے آیا، ورنہ دلائل تو اس چیز کا ساتھ دیتے نہیں ہے معذرت کے ساتھ، اگر میرے وارنٹ گرفتاری جاری نہ ہو جائے تو۔ لیکن چلو ان کے طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی
آپ کی اس بات کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یزید جیسے جو حکمران ہیں، حجاج جیسے جو حکمران ہیں، انہیں بھی اللہ نے حکمران بنایا. تو ہم کہتے ہیں ہاں آپ کے اسلوب کے اعتبار سے بنایا ہے، اور اس کی بھی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات خود نہ بدلنا چاہے. آپ فاسق و فاجر ہوں گے، آپ کا حکمران فاسق و فاجر آئے گا. آپ ظالم ہوں گے، آپ کا حکمران ظالم آئے گا. آپ کرپٹ ہوں گے، آپ کا حکمران کرپٹ آئے گا. اور یزید کن کا حکمران تھا؟ صحابہ کرام کا. اب اگر آپ صحابہ کو ظالم کرپٹ سمجھتے ہیں تو آپ یزید کو بھی سمجھیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم یزید کے جواب دیں نہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اب یہ آخری دلیل آپ بھائیوں کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے آیت نمبر 55 میں خلافت کا اسلوب، خلافت کے نصوص ایک آیت کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ انہیں وہ زمین میں خلافت دے گا، انہیں وہ زمین میں خلافت دے گا. سنیے گا ذرا اس بات کو. آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان صحیح نہیں تھا؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ تو سیدھا سا کہتے ہیں ابو بکر مرتد تھا، سارے صحابہ مرتد تھے، نعوذ باللہ. ان کی چھوڑیں، وہ تو چیمپئن ہے نا، وہ تو بہت اوپر کی چیز ہے. لیکن آپ لوگوں سے سوال ہے کہ جی مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کوئی شخص یہ بات کہہ سکتے تھے ابو بکر کا ایمان صحیح نہیں تھا؟ ہمارا صحیح ہے، ابو بکر کا نہیں تھا. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر کی نماز اللہ کے رسول والی نہیں تھی، روزہ اللہ کے رسول والا نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھا، حج نہیں تھا؟ اللہ کہتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، ہمارا ان سے وعدہ ہے ہم زمین میں ان کو خلافت دیں گے. ابو بکر کو اللہ نے دی کیونکہ ابو بکر کا ایمان اللہ کے رسول والا تھا اور اعمال صالح تھے. آگے سنیں، اللہ کہتا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، انہیں بالکل ویسے ہم خلافت دیں گے جیسے پہلے کے لوگوں کو دی تھی. وہی جو ابھی ہم نے آیتیں پڑھی کہ انہیں بھی اللہ نے حکمرانی دی تھی، انہیں بھی اللہ نے حکمرانی دی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے ہم ان کے دین کو مضبوط کر دیں گے. لو جی آیت میں ایک نقطہ پتہ لگا کہ خلافت میں ایک کام کیا ہوگا کہ دین مضبوط ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں ابو بکر، عمر اور عثمان تینوں کی خلافت صحیح تھی یا نہیں؟ اس کے لیے بڑی آسان سی دلیل اس آیت کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس خلافت کے اندر ہم دین کو مضبوط کر دیں گے. اب مجھے بتائیں ابو بکر کے زمانے سے یعنی قرآن جمع ہونا شروع ہوا اور عثمان کے زمانے تک مکمل ہو گیا تھا یا نہیں؟ آیت میں جس بات کی طرف اشارہ تھا وہ ابو بکر سے لے کے عثمان کی خلافت تک پورا ہوا. اور سمجھ میں آئی ہمیں بات کہ اللہ نے جو یہ بات کی ہے نا اس کا مطلب کیا ہے. اور آگے دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم تمہارے زمانے خوف کو زمانہ امن سے بدل دیں گے. کوئی شخص بھی ہم میں سے یہ کہہ سکتا ہے، کوئی صاحب تحقیق یہ دلیل لا سکتا ہے کہ ابو بکر کے دور سے لے کے عثمان کے دور تک مسلمان سرحدوں میں سے کسی سرحد کے اندر دشمن ہم پر حملہ آور ہوا تھا؟ بتائیے. نہیں. کیسی شفاف طریقے سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خلافت جس کا انعقاد اللہ کروائے گا اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں مسلمان حالت امن میں آ جائیں گے، دشمن مسلمان سرحدوں کے اندر حملہ آور نہیں ہو پائے گا. ابو بکر سے لے کے عثمان کے زمانے تک ایک لولی لنگڑی کوشش بھی کسی طاقتور حکومت کی اس زمانے میں نہیں دکھائی جا سکتی کہ مسلمان ریاستوں میں سے کسی ریاست پر ایک ٹوٹا ہوا تیر ہی پھینک دیا. ہمیں سمجھ میں آئی کہ باقی ابو بکر، عمر و عثمان کی خلافت وہ خلافت تھی جو اللہ چاہتا تھا. اللہ نے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرنا
میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں بھائی میرے ناراض تو نہیں ہوں گے جو میں پوچھنے جا رہا ہوں؟ بھئی یہ علمی بات کر رہے ہیں، علمی جواب دے دینا، ناراض نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس طرز حکومت کے اندر تم صرف میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ خلافت میں یہ چیز لازمی ہوگی، توحید کا علم بلند ہوگا، شرک مکمل طور پہ ختم کیا جائے گا، ایسے ہی نا بھائی؟ ایران میں اسلامی انقلاب ہے نا، ہے یا نہیں؟ ایران میں اسلامی انقلاب ہے نا، بتا ہی نہیں رہے یار، ہے یا نہیں؟ نہیں ہے یا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ جواب تو دو۔ ہے، زبردست۔ مزارات کی موجودگی میں، جس ملک میں مزارات شرک و بدعت کا گڑھ موجود ہو، ارے چھوٹی میں چھوٹی خمینی کی قبر کی پوجا پاٹ ہوتی ہو، آپ گمان کر سکتے ہیں اس ملک میں کوئی اسلامی انقلاب کھڑا ہوگا؟ تو بھائی میرے قرآن کی آیت سے ذرا سمجھ کے بتاؤ میرے کو، اور سمجھا کے بتاؤ کہ کوئی ہم میں سے یہ کہے کہ جی وہ اسلامی انقلاب ہے، وہ کون سا اسلامی انقلاب ہے جہاں مزارات کی پرستش ہو رہی ہے، جہاں گھوڑوں کی علموں کی تازیوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے؟ کون سا اسلامی انقلاب ہے بھائی؟ کیونکہ جو اسلامی انقلاب یا خلافت کا جو ادوار ہوتا ہے اس میں تو اللہ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ میری عبادت کرنا، میرے ساتھ تمہارا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ نے فرمایا اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص جھٹلائے تو وہی فاسقوں میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر کو گالی دینے والا کم از کم فاسق ہے، ابو بکر کی خلافت کو تسلیم نہ کرنے والا کم از کم کیا ہے؟ فاسق ہے۔ لو ساتھ میں نے آپ کو حکم بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات اور اجماع صحابہ جس میں بشمول اہل بیت بھی شامل ہیں، ابو بکر خلیفہ بنائے گئے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔